بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نماز میں زیب و زینت اختیار کرنے کے تعلق سے چند مسائل رکھ رہا ہوں۔ پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، جوان عورت کے لیے بھی ہے اور بوڑھی عورت کے لیے بھی ہے، جوان مرد کے لیے بھی ہے اور بوڑھے مرد کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یکساں ہے، کیونکہ قرآن کا حکم سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا ایک سوال ہے کہ کیا نماز کے لیے زیب و زینت اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں، اور زینت کے لیے مرد کیا کچھ اختیار کرے اور عورت زینت کیسے اختیار کرے؟ کیا لپسٹک وغیرہ لگا کر یا میک اپ وغیرہ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ تو میں آپ حضرات کے سامنے حوالے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211، بحقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235، حدیث نمبر 3038، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385، حدیث نمبر 1391۔ اسی طریقے سے تحتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 پر بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ اعراف میں فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر نماز کے وقت انسان کو اپنی آرائش یعنی کہ زیبائش جتنی بھی زینت وہ اختیار کر سکتا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہننا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ نے حکم دیا ہے۔ یاد رکھے حکم خداوندی ہے یہ۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن کی آیت کے اور دیگر احادیث کو جمع کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ زینت اختیار کرنا یہ نہایت ضروری ہے، اور اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے لیے پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جس کپڑے کو آپ مجلس میں پہن کر نہیں جا سکتے، کہیں پر بھی نہیں جا سکتے، یعنی کہ کوئی مجلس لگی ہوئی ہے وہاں پر آپ اس کپڑے کو پہن کے نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، برا سمجھیں گے، غلط سمجھیں گے، غریب سمجھیں گے، یا اور کوئی ایسی وجہ جس کی وجہ سے آپ نہیں جانا چاہتے، میلا ہے، کچیلا ہے، گندا ہے، کہیں رشتہ داری میں پہن کر نہیں جا سکتے۔ جس کپڑے کو اگر ایسا کپڑا پہن کے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس پہلے سے اچھے کپڑے موجود ہیں، تو پھر آپ اس کپڑے میں جو نماز پڑھیں گے وہ نماز آپ کی مکروہ ہوگی۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھیں، وہ نماز آپ کی مکروہ ہوگی اگر آپ کے پاس صاف ستھرے کپڑے پہلے سے موجود ہے، لیکن آپ گندا ہی کپڑا پہن کے آئے ہیں، جس کپڑے کو پہن کے آپ کسی مجلس میں نہیں جا سکتے، اس کپڑے کو پہن کے اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، ثواب سے خالی ہوگی۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کپڑا پہن کے نماز پڑھی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اپنا سب سے عمدہ لباس، سب سے زیادہ جو ان کے پاس قابل رشک لباس تھا وہ پہن کر جو ہے نماز کے لیے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کہ یہ کیا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ قرآن کی اسی آیت کو پڑھ کر سناتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں پہن رہا ہوں بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پہن رہا ہوں۔ تو یہ تو مرد کے لیے ہوا کہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنے۔ ٹوپی کے بارے میں بھی یاد رکھے، ٹوپی اگر آپ اس ٹوپی کو پہن کے گندی ہے، میلی کچیلی ہے، لباس تو پورا آپ نے صاف ستھرا پہنا لیکن ٹوپی آپ کی گندی ہے، میلی کچیلی ہے، پھٹی ہوئی ہے، آپ اس کو پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی آپ کی نماز مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس ٹوپی کو پہن کے کسی دنیاوی مجلس میں نہیں جا سکتے۔ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آر دلائے گی یہ ٹوپی، یہ غریب ہے، یہ یا کوئی اور گندا انسان ہے وغیرہ وغیرہ، گندگی رکھتا ہے اپنے بدن پہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی نماز کو مکروہ کرتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو آدھا ایمان کہا ہے۔ آدھا ایمان ہے صفائی، تو بدن کی صفائی بھی اسی میں شامل ہے، یاد رکھے۔ اب آتے ہیں کہ
بلکہ یہاں پر ایک بات اور، میں ایک حدیث اور آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو، بلکہ ایک تابعی ہے جن کا نام ہے نافع، حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت نافع کے گھر گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہے۔ تو پھر کہا کہ پھر دو کپڑوں میں نماز پڑھو، دو کپڑوں میں نماز پڑھو۔ اور ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا کہ آپ کو اگر میں کہیں کسی مجلس میں بھیجوں، کسی مجلس میں بھیجوں تو کیا آپ ایک کپڑے میں چلے جائیں گے؟ تو نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں بالکل نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کا حق زیادہ ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کے سامنے زینت اختیار کر کے صاف ستھرے لباس کے ساتھ کھڑے ہو نماز کے لیے۔ اور یہ مصنف عبد الرزاق کی جو ہے روایت ہے۔ اور آپ حضرات کے سامنے اب عورتوں کے تعلق سے بھی ساتھ ساتھ میں یہ بات رکھ دوں کہ میک اپ کر کے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو، یا تو وضو کے بعد میک اپ کیا گیا ہو، یا پھر ایسا میک اپ ہو جس سے وضو مانے نہ ہو، یعنی کہ ایسی کوئی پرت نہ جمی ہوئی ہو لپسٹک وغیرہ کی یا پھر جو ہے چہرے پہ، کہ وہ وضو کا پانی اسکن تک نہ پہنچنے دے۔ اگر اسکن تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہو رہا، وضو نہیں ہو رہا، جس سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کریں، پھر اس کے بعد جو ہے میک اپ وغیرہ کرے، لپسٹک وغیرہ لگائے، پھر جا کے نماز کے لیے کھڑی ہو جائے تو وہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھے، میک اپ کے کسی بھی سامان میں لپسٹک ہو یا کریم ہو یا کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی سامان ہو، اگر اس میں ناپاک یا حرام چیز ملی ہوئی ہے تو پھر میک اپ کر کے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھے، اگر میک اپ کے سامان میں کوئی ناپاک یا حرام چیز ملی ہوئی ہے تو اس کو میک اپ کر کے یا لپسٹک لگا کے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھے۔ اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی اسکن کے اندر پانی نہ پہنچنے کا سبب ہے، جیسے کہ نیل پالش لگی ہوئی ہے یا پھر جو ہے لپسٹک ہے ہونٹوں پہ پانی نہیں لگنے دے گی، یا میک اپ میں کوئی پاؤڈر یا کریم ایسا استعمال کیا گیا ہے جو اسکن تک پانی نہیں پہنچنے دے رہا، تو جب پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ تمام مسائل میں آپ حضرات کے سامنے جو رکھے حوالے پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی میک اپ کر کے نماز پڑھے تو ہو جائے گی نماز، لیکن بہتر نہیں ہے بغیر میک اپ کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ عورت دیگر دوسری زینت اختیار کر سکتی ہے، جیسے کہ عمدہ سے عمدہ لباس پہنے اور ایسی ہلکی خوشبو لگائے جو مطلب دوسروں کو محسوس نہ ہو، اس طریقے سے اب زینت اختیار کر کے نماز پڑھے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ رہا لپسٹک لگا کے یا میک اپ کر کے نماز پڑھنے کا مسئلہ، تو وہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر لپسٹک میں یا میک اپ میں کوئی حرام چیز نہیں ہے اور وہ اسکن تک پانی پہنچنے سے نہیں روکتا تو پھر آپ جو ہے میک اپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، لپسٹک لگا کے نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔